ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورۃ النمل کا دوسرا رکوع پڑھیں گے۔ سورۃ النمل، نمل کا معنی چیونٹی ہے، نملہ چیونٹی کو کہتے ہیں عربی میں، تو اس میں واد النمل کا ذکر ہے، چیونٹیوں کا ذکر ہے جو اس رکوع میں ہے۔ اس رکوع میں انتہائی اہم ترین باتیں ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت، ان کا چیونٹیوں کی آواز سننا اور پھر پرندوں کی حاضری لگانا، ہدہد کی جو ہے حاضری لگانا، ان کی بات سننا، بڑا بہترین جو ہے اس میں واقعہ بھی ہے اور ہمارے لیے کئی اسباق بھی ہیں اس میں سیکھنے کے لیے۔ توجہ سے خود بھی سنیں، آگے بھی شیئر کریں تاکہ اس سے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہدایت عطا کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے والا بنا دیں۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں ہم، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے دیا داؤد کو وسلیمان اور سلیمان کو علما، ایک علم عطا کیا۔ وقالا، تو ان دونوں نے کہا الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے، الذی، وہ ذات جس نے فضلنا، فضیلت دی ہمیں، علی کثیر، اپنے بہت زیادہ، من عبادہ، بندوں میں سے، المؤمنین، ایمان لانے والے، ووارثا، اور وارث بنے سلیمان علیہ السلام، داود کے۔ وقالا، اور اس نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا، ہم سکھائے گئے، منطق الطیر، پرندوں کی بولی، وأوتینا، اور ہم دیے گئے، من کل شیء، ہر چیز سے، ان ھذا لہو الفضل المبین، بلا شبہ یہ یقیناً فضل ہے رب کا، المبین، واضح فضل ہے۔ وحشر، اور اکٹھے کیے گئے، سلیمان علیہ السلام کے لیے، جنودہ، اس کے لشکر، من الجن، جنوں میں سے، والانس، اور انسانوں میں سے، والطیر، اور پرندوں میں سے، فہم یوزعون، پھر وہ سب الگ الگ تقسیم کیے جاتے تھے، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا اتوا، جب آئے سلیمان علیہ السلام، علی واد النمل، چیونٹیوں کی وادی پر، قالت نملہ، تو کہا ایک چیونٹی نے، یا ایھا النمل ادخلوا، اے چیونٹیوں، ادخلوا، تم سب داخل ہو جاؤ، مساکنکم، اپنے گھروں میں، لا یحطمنکم، ہرگز نہ کچل دیں تمہیں، سلیمان علیہ السلام، وجنود، اور اس کا لشکر، وہم لا یشعرون، اس حال میں کہ تم شعور ہی نہ رکھتے ہو۔ فتبسم، تو مسکرائے، سلیمان علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو مسکرائے، ضاحکاً، ہنستے ہوئے، من قولیہا، ان کی بات سن کر، وقال، اور کہا، ربی، اے میرے رب، اوزعنی، تو توفیق دے مجھے، ان اشکر، کہ میں شکر کروں، نعمتک، تیری نعمت کا، التی، وہ نعمت جو انعامتا تو نے انعام کی، علیہ، مجھ پر، وعلی والدی، اور میرے والدین پر، وَأَنْ أَعْمَلَ، اور یہ کہ میں عمل کروں، صالحاً، نیک، ترضا، ایسے عمل کہ جن کو تو پسند کرے، وَأَدْخِلْنِي، اور اے میرے رب، اے میرے مالک، وَأَدْخِلْنِي، تو داخل فرما مجھے، برحمتک، اپنی رحمت سے، فی عبادک الصالحین، اپنے بندوں میں نیک، اپنے نیک بندوں میں مجھے شامل کر لے۔ وَتَفَقَّدَ، اور اس نے جائزہ لیا، طیرہ، پرندوں کا، فقال، تو اس نے کہا، ما لی، کیا ہو گیا مجھے، لا اری الہدہد، نہیں میں دیکھتا ہدہد کو، ام کان من الغائبین، یا ہے وہ غائب ہونے والوں میں سے، لأعذبنہ، ضرور میں اس کو سزا دوں گا، ضرور، نون ثقیلہ کا ہے، ضرور میں اس کو سزا دوں گا، عذابا شدیدہ، سخت سزا، او لأذبحنہ، یا میں ضرور اس کو ذبح کر دوں گا، او لیأتینی، یا وہ ضرور لائے گا میرے پاس، بسلطان مبین، واضح دلیل۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، پھر وہ ٹھہرا تھوڑی سی دیر، فقال، پس اس نے کہا، احطت، میں نے احاطہ کیا، بما، اس کا، جو لم تحط بہ، کہ جس چیز کا آپ نے احاطہ نہیں کیا، میں نے وہ علم حاصل کیا، وہ خبر لے کے آیا ہوں جو خبر آپ کے پاس نہیں ہے، وجئتک، اور میں آیا ہوں آپ کے پاس، من سبأ، سبا سے، قوم سبا سے آ رہا ہوں، بنبأ یقین، ایک یقینی خبر لے کر، انی وجدت امرأۃ، بے شک میں نے پایا، امرأۃ، ایک عورت کو، تملکہم، وہ حکومت کرتی ہے ان پر، وأوتیت، اور وہ دی گئی ہے، من کل شیء، ہر چیز سے، ولہا عرش عظیم، اس کے پاس بڑی نعمتیں ہیں، ولہا عرش عظیم، اور اس کا ایک تخت ہے عظیم، بہت بڑا،
वजदतुहा मैं ने पाया उसे, वक़ौमहा और उसकी कौम को, यसजुदून लिश्शम्स वो सजदा करते हैं सूरज को, मिन दूनिल्लाह अल्लाह के सिवा, वज़य्यन लहुमुश शैतान और मुज़य्यन कर दिया है उनके लिए शैतान ने, अमालहुम उनके अमाल, फसद्दहुम अनिस सबील फिर रोक दिया उन्हें सीधे रास्ते से, फहुम ला यहतदून बस वो नहीं सब हिदायत पाते। अल्लाह यस्जुदू ये कि क्यों नहीं वो सब सजदा करते, लिल्लाह अल्लाह को, अल्लज़ी युखरिजुल खबा वो ज़ात के जो निकालता है, अल खबा छुपी चीज़ों को, फिस समावात आसमानों में, वल अर्ज़ी और ज़मीन में, व यअलमु और वो जानता है, मा तुख्फून जो तुम सब छुपाते हो, मा तुअलिनून और जो तुम सब जाहिर करते हो। अल्लाह वो अल्लाह है, ला इलाहा इल्ला हुआ नहीं है कोई माबूद मगर वही, रब्बुल अर्शिल अज़ीम वो अर्श अज़ीम का रब है। क़ाल सनंजुर तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अन करीब हम देखेंगे, असदक़ता क्या तूने सच कहा, अम कुन्त मिनल काज़िबीन या तू झूठ बोलने वालों में से, हम जांचेंगे परखेंगे इम्तिहान लेंगे कि तेरी बातें सच्ची हैं या गलत हैं। इज़हब बि किताबी अब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जानने के लिए क्या कहा, इज़हब बि किताबी तू ले जा ये मेरा खत, फ़अल्क़ी फिर तो डाल उसे, इलैहिम उनकी तरफ, सुम्मा फिर तवल्ला अन्हुम तो हट जा उनसे, फंजुर फिर देख, माज़ा यरजिऊन कि वो सब क्या लौटाते हैं, वो क्या जवाब देते हैं। क़ालत कहा ये खत पहुंच गया उस औरत के पास और उस मलका के पास, तो उसने कहा अपने दरबारियों को बुलाकर, या अय्युहल मला ए दरबारियों, इन्नी उल्किया बेशक मुझे दिया गया, इलैया मेरी तरफ डाला गया, किताबुन करीम एक इज्जत वाला खत, इन्नहु वो क्या है उसमें क्या लिखा, इन्नहु मिन सुलैमान बेशक वो सुलैमान की तरफ से है, व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम और बेशक वो अल्लाह के नाम से है जो बड़ा मेहरबान रहम करने वाला है। उसमें क्या लिखा है, अल्लाह तालू ये कि ना तुम सब सरकशी करो, अलिया मुझ पर, वअतूनी मुस्लिमीन और तुम सब फर्माबरदार होकर मुसलमान होकर आ जाओ। यहाँ तक ये रुकू कंप्लीट हुआ। तो अभी इसकी तफसीर देखते हैं हम। अल्लाह ताला ने अपने बंदों में से जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम को और दाऊद अलैहिस्सलाम को जो बादशाहत दी थी उसका जिक्र किया कि हमने दाऊद को और सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म दिया था और हुकूमत और बादशाहत अता की थी। दाऊद अलैहिस्सलाम जो है बड़े थे, पहले उनको नबूवत मिली। ये दाऊद अलैहिस्सलाम का थोड़ा सा तज़किरा पीछे हमने पढ़ा है सूरह बकरा दूसरे पारे के आखिर में। ये दाऊद अलैहिस्सलाम जालूत के लश्कर में थे, तो तालूत का मुकाबला हुआ। तालूत के लश्कर में थे, तालूत ने मुकाबला किया था जालूत के साथ, तो उस लश्कर में दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे उन्होंने क़तल दाऊद जालूत, इन्होंने जालूत को जो मुखालिफ था, जो गैर मुस्लिम बादशाह था, उसको कत्ल कर दिया। इनको अल्लाह ने फिर जो है उसके बाद इल्म की बुनियाद पर, सलाहियत की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको बादशाहत अता की थी। हालांकि उस लश्कर में कई भी और लोग थे, बड़े बड़े थे, इल्म वाले, जो है फ़न वाले, बड़ी ताकत वाले, क़ुव्वत वाले, जो उनको नहीं मिला। जिसके पास इल्म था, सलाहियत थी और दिलेरी थी, अल्लाह ने उनको बादशाहत दी, अल्लाह ने चुन लिया। और फिर उनके बाद उनके बेटे को, खुसूसन यहाँ पर जिस चीज़ का जिक्र है, अल्लाह ने जो जिक्र किया है दाऊदा व सुलैमान इल्मा, कि हमने इल्म अता किया था दाऊद को भी सुलैमान को भी। तो अल्लाह जो फजीलत देते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन, तो इल्म की बुनियाद पर, अखलाक की बुनियाद पर, ठीक है ना। आज कई लोग जो है, हम एक दूसरे को देख कर वो अपने आप पर कोसते रहते हैं कि ये मनसब मुझे क्यों नहीं मिला, फलां को क्यों मिल गया, लेकिन ये नहीं देखते हमारे अंदर कमी क्या है, कमजोरी क्या है, इल्म की कितनी ज्यादा कमी है। जब मुसलमानों के पास इल्म था, हुनर था, मुसलमानों की जो है ताकत थी, मुसलमानों के पास इक़्तिदार था और दुनिया में मुसलमान जो है हुकूमत करते थे, और साइंस में मुसलमानों ने कई इजादात मुसलमानों ने की हैं शुरू में, ठीक है ना। उन्हीं की, मुसलमानों की लिखी हुई किताबें, उन्हीं के बनाए हुए फार्मूले आज जो है काफिर और गैर मुस्लिम इस्तेमाल करके उनके ज़रिए वो तरक्की कर रहे हैं, और मुसलमान आज इल्म हासिल करने से बहुत दूर हैं, पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। हम सबसे बेहतरीन जो हमारा इल्म है, जो इल्मी किताब है, जो इल्मी वरसा है कुरान, उसको सीखने के लिए कितना हम दूर हैं, कितना पीछे हैं हम।
ہاں باقی چیزیں سیکھ رہے ہیں، ڈگریاں لے رہے ہیں، ہنر سیکھ رہے ہیں، وہ دنیا کمانے کے ہنر ہیں، وہ بھی سیکھنے چاہیے، لیکن سب سے زیادہ علم، سب سے زیادہ معرفت وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا علم جو ہے وہ اللہ کی معرفت کا علم ہے۔ آگے بھی آ رہا ہے، سلیمان علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے علم دیا، اور وہ کس علم پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ آگے شکریہ کی جو ہے آئے گا تذکرہ، تو اللہ نے جو علم دیا تھا اس پر شکریہ کس علم پر ادا کر رہے تھے؟ آج ہمیں بھی وہ علم سیکھنا چاہیے اور اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اور انہوں نے دونوں نے کیا کہا؟ علم جو دیا، قالا، دونوں نے کہا الحمدللہ، ساری تعریفیں اس رب کے لیے، فضلنا، جس نے ہمیں فضیلت دی، علی کثیر، اپنے بہت زیادہ بندوں پر، یعنی عبادہ المؤمنین، اپنے مومن بندوں میں ہمیں بہت زیادہ فضیلت دی۔ وہ فضیلت کیا تھی؟ علم کی فضیلت تھی، اللہ نے علم دیا ہے ہمیں۔ اور پھر وارث بنے سلیمان علیہ السلام داؤد کے۔ اب داؤد علیہ السلام کے بھی بہت سارے بیٹے تھے، ٹھیک ہے نا؟ ان بیٹوں میں سے اللہ تعالیٰ نے سب کو نہیں بنایا۔ سلیمان علیہ السلام بڑے بھی نہیں تھے، چھوٹے تھے، ٹھیک ہے نا؟ بڑے بیٹے کو بھی نہیں بنایا اور صرف ان کو وارث بنایا۔ وہ وراثت کیا تھی؟ وارث سلیمان، سلیمان علیہ السلام وارث بنے، تو وراثت جو ہے نبوت کی بادشاہت تھی۔ بادشاہت اور نبوت، مال کی وراثت نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی دی تھی اور نبوت بھی عطا کی تھی، اور مال نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کی جو ہے وہ وراثت مال نہیں ہوتا بلکہ علم ہوتا ہے۔ اگر وراثت ہوتی تو باقی اولاد کو بھی ملتی۔ داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جو وارث بنایا، وہ کس کا وارث بنے تھے؟ بادشاہت کے اور نبوت کے، مال کے نہیں۔ یہ آپ نقشہ دیکھ سکتے ہیں، داؤد علیہ السلام یہ جو علاقے ہیں، ان علاقوں پر داؤد علیہ السلام جو ہے وہ بادشاہت کیا کرتے تھے۔ یہ دیکھیں، بیت المقدس، رملہ، اسدود، اور اسی طرح بیت دجن، ابو غوش اور بیت المقدس، رملہ، یہ جو علاقے ہیں ان پر سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت تھی۔ اور صرف پھر انسانوں پر بادشاہت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جنوں پر بھی بادشاہت عطا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی تھیں۔ پرندوں پر بھی بادشاہت تھی، جانوروں پر بھی تھی، سب چیزوں کی وہ حاضری لگایا کرتے تھے اور سب کو حاضر کیا کرتے تھے۔ اور سلیمان علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الناس، اے انسانو، علمنا منطق الطیر، کہ مجھے سکھائی گئی ہیں پرندوں کی بولیاں، مجھے اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولیاں سکھائی ہیں، جانوروں کی بولیاں سکھائی گئیں، اور ہر چیز عطا فرمائی، جنوں اور پرندوں کو ان کے تابع فرما دی اللہ تعالیٰ نے۔ اور آپ علیہ السلام پرندوں اور حیوانوں کی بولیاں بھی جانتے، اور اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات کی روشنی میں ہمارے محدود علم کے مطابق آپ کے علاوہ اور کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز عطا نہیں کی تھی، ٹھیک ہے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی جو فہم ہمیں ملتا ہے اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو فضیلت تھی یہ صرف اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو عطا کی تھی، ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کسی اور کو نہیں عطا کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ سکھا دیا تھا کہ فضا میں اڑتے ہوئے پرندے اور مختلف قسم کے حیوانات کیا باتیں کرتے ہیں، اسی لیے آپ نے فرمایا علمنا منطق الطیر، ہمیں سکھائی گئی، اللہ نے سکھائی ہیں پرندوں کی بولیاں، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ یعنی ہر چیز کی حکومت، ہر چیز جس کی حکومت کے لیے ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیز عطا کی تھی۔ اوتینا من کل شیء سے مراد کیا ہے؟ یعنی حکومت کرنے کے لیے جنوں پر، انسانوں پر اور حیوانات پر، جانوروں پر، حشرات پر، ان سب پر حکومت کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی، جن جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ ساری چیزیں اللہ نے عطا کی۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ بہت بڑا فضل ہے، یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ کا اور نمایاں فضل ہے۔
اور پھر سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ اکٹھا کیا کرتے تھے، سب کی حاضری لگایا کرتے تھے. حشر لسلیمان، اکٹھے کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے، جنودہ اس کے لشکر، من الجن جنوں کے لشکر، انسانوں کے لشکر، والطیر پرندوں کے لشکر، ہم یوزعون الگ الگ کر کے تقسیم کیے جاتے تھے. یعنی سب کو جو ہے وہ کھڑا کرتے تھے، گروہ در گروہ تقسیم کرتے تھے. یعنی انسان جس طرح آج فوجی پریڈ کرتے ہیں نا، لائنیں بنتی ہیں سب کی، اسی طرح انسانوں کی لائنیں ہوتی تھیں، جنات کی لائنیں ہوتی تھیں، حاضری لگتی تھی، اور جو ہے جانوروں کی لائنیں ہوتی تھیں، پرندوں کی لائنیں ہوتی تھیں. سارے جو ہیں وہ کھڑے ہو کر جو ہے انسان اور پرندے لشکر سب جمع کیے جاتے، اور آپ جو ہے وہ بڑی شان و شوقت سے سلیمان علیہ السلام نکلتے تھے، اور انسانوں کے لشکر آپ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے تھے. ان کے بعد جنوں کا مرتبہ ہوتا، پھر پرندوں کا مقام جو ہے وہ آپ کے سر کے اوپر ہوتا، اور اگر گرمی کا موسم ہوتا تو وہ اپنے پروں کو اوپر سائبان بنا دیتے تھے. قوم یوزعون، پھر وہ ان کو تقسیم کرتے تھے، تقسیم در تقسیم، تاکہ ہر کوئی اپنے مقام اور مرتبے پر رہے، اور کوئی اپنے مرتبے سے اپنے کام سے جو ہے متجاوز نہ ہو. تو امام مجاہد کہتے ہیں کہ آپ نے ہر صف پر نگہبان بھی مقرر کر رکھے تھے. یعنی جتنی بھی صفیں ہوتی تھیں، ہر صف پر ایک نگہبان ہوتا تھا، ایک نگران ہوتا تھا، جو ان کی ترتیب کی جو ہے وہ پابندی کرایا کرتے تھے. اور اسی طرح چلتے ہوئے ایک دوسرے سے پیش قدمی کوئی نہیں کر سکتا تھا، جس طرح آج کل کے بادشاہ کرتے ہیں. ایک ڈسپلن ہوتا ہے، ایک نظام ہوتا ہے، اس کے تحت ساری فوجیں اور سارے لشکر جو ہے وہ ترتیب وار آتے ہیں. اسی طرح سلیمان علیہ السلام، جن کو اللہ نے بہت بادشاہت بڑی عطا کی تھی، ان کا بھی ایک ڈسپلن تھا. یہ نہیں کہ سارے جو ہے اکٹھے سب جمع ہیں، نہیں، بلکہ ترتیب کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ، ایک قانون کے تحت. اور ان کو سنبھالنے کے لیے بہت ساری لائنیں ہیں، انسانوں کی، جانوروں کی، اور ہر لائن پر ایک نگران ہے ان کو درست کرنے کے لیے، ٹھیک رکھنے کے لیے. تو ایک دن اب دیکھیں نا، ذرا تصور لائیں، تصور کریں کہ کتنا بڑا زبردست جو ہے وہ سین ہوتا ہوگا، ماحول کتنا پیارا ہوتا ہوگا. جانور بھی ترتیب وار لائنیں بنا کے کھڑے ہیں، درندے، چیر پھاڑ کرنے والے جانور، سب پر اللہ نے حکومت ادا کی ہے، سب کو کنٹرول میں کیا ہوا ہے، سدھایا ہوا تھا سب کو. پرندے وہ اوپر سائبان بنا کے کھڑے ہیں، سایہ کیے ہوئے ہیں. اور جنگلی جانور، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے بھی، جنات بھی، سرکش جو مخلوق ہے بڑی طاقت والی. اور آگے چل کے پڑھیں گے ہم سورۃ الصافات میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلیمان علیہ السلام کچھ جنات کی نگرانی لگائی ہوئی تھی، جو پانی میں جا کر سمندر میں غوطہ لگا کر جو ہے سمندر سے ہیرے اور جواہرات نکالا کرتے تھے. کچھ جنات کی نگرانی تھی، وہ محلات بناتے تھے، بڑے بڑے محل تعمیر کرتے تھے. اور کچھ جنات کی جو ہے وہ ڈیوٹی تھی، کچھ جو سرکش جن تھے، جو شرارتیں کرتے تھے، جو تنگ کیا کرتے تھے اور ظلم اور زیادتی کرتے تھے، ان جنات کو سلیمان علیہ السلام نے بند کیا ہوا تھا، زنجیروں میں جکڑ کر ان کو جو ہے قید خانوں میں بند کیا ہوا تھا سلیمان علیہ السلام نے. یہ سورۃ الصاد میں آگے چل کے پڑھیں گے ہم. تو کتنا زبردست ماحول ہوتا ہوگا، کتنی بڑی بادشاہت، کتنی بڑی سلطنت، طاقت، مقام اور حکومت اللہ نے عطا کی تھی. لیکن اس سب کے باوجود سلیمان علیہ السلام کا اللہ کے ساتھ تعلق دیکھیں، عاجزی دیکھیں. یہ نہیں کہ اتنا کچھ پا کر پھر آج جس کے پاس تھوڑی سی حکومت آ جائے وہ کتنا بڑا جو فرعون بن جاتا ہے. ایک فرعون کو بھی تو اللہ نے حکومت دی تھی نا، لیکن اتنی حکومت نہیں تھی اس کے پاس، جتنی حکومت، جتنی طاقت، جتنا اقتدار اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دیا تھا. آج کسی بندے کے پاس 4 ٹکے آ جائیں، تھوڑا سا تعلقات بن جائیں، اس کے پاس کچھ طاقت آ جائے، کچھ بدماشی کے سامان وہ خرید لے، وہ انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتا ہے. غریبوں پر ظلم اور زیادتیاں اور قتل و غارت گری سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے. لیکن سلیمان علیہ السلام کو دیکھیں کس قدر جو ہے اللہ کے آگے فرم بردار ہے. آگے دیکھیں، پھر وہ ایک دفعہ جو ہے نا وہ سب کو تقسیم کیا ہوا تھا، نکل رہے تھے، جا رہے تھے. حتیٰ اذا اتوا، ایک دفعہ جو ہے لشکروں کے ساتھ جا رہے تھے. حتیٰ اذا اتوا، ان کے جو جنات تابع تھے نا، وہ جنات ان کو لے جاتے تھے. مہینوں کا سفر ایک دن میں، چند گھنٹوں میں مہینوں کا سفر وہ طے کر لیتے تھے. دیکھیں نا، اب تو جدید دور ہے، جو ہے ایئر پلین ہے، ان پہ جو ہے سفر کرتے ہیں. اس وقت یہ پلین نہیں تھے، لیکن سلیمان علیہ السلام کو وہ جنات ہواؤں میں لے جا کر تخت پہ بٹھا کر وہ لے جاتے تھے. بہت دور دراز کا سفر وہ بہت بڑی جلدی وہ کر لیتے تھے.
تو ایک دفعہ ایک وادی میں گئے، اتوا الی واد النمل، چیونٹیوں کی وادی پر آئے، قالت نملہ، تو ایک چیونٹی نے دیکھا، سلیمان علیہ السلام نے ایک چیونٹی کو دیکھا، بلکہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء میں سے ایک نبی باہر نکلے بارش طلب کرنے کے لیے، وہ نبی سلیمان علیہ السلام ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نکلے، اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی لیا تھا، یہ جا رہے تھے بارش کی دعا کرنے کے لیے کہ ایک میدان میں جا کر اللہ تعالیٰ سے ہم بارش کی دعا کرتے ہیں۔ تو ابھی جو ہے وہ بارش کی دعا انہوں نے نہیں کی تھی، پہنچے نہیں تھے ابھی میدان میں، تو راستے میں دیکھا کہ ایک چیونٹی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ ایک چیونٹی نے اپنی کمر زمین پر رکھی ہوئی ہے اور اپنی ٹانگوں کو اوپر اٹھائے ہوئے، اپنی ننھی ننھی سی ٹانگیں اوپر کیے ہوئے اور دعا کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے اللہم انی خلق من خلقک، اللہ میں بھی تیری مخلوق میں سے ایک چھوٹی سی مخلوق ہوں، اگر تو مجھے پانی نہیں دے گا، مجھے کھلائے گا نہیں پلائے گا نہیں تو میں تو مر جاؤں گی، یا اللہ مجھے پانی دے دے یا مجھے مار دے۔ وہ پانی مانگ رہی تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے بندوں سے کہا، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ واپس چلے جاؤ، اب دعا مانگنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے اس چیونٹی کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ تو چیونٹی اصل دعا مانگ رہی تھی، اور جب دیکھا اس لشکر کو، چیونٹی کیا کہتی ہے؟ قالت نملہ، ایک چیونٹی کہتی یا اپنی باقی چیونٹیوں کو بلا کر کہتی ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں تم داخل ہو جاؤ اپنے گھروں میں، لا یحتمنکم سلیمان، ایسا نہ ہو کہ تمہیں سلیمان کا لشکر اپنے پاؤں کے نیچے کچل نہ ڈالے، تم ماری جاؤ گی، سلیمان کا لشکر میں نے دیکھ لیا، دور سے لشکر آ رہا ہے اور تم اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ورنہ سلیمان کا لشکر تمہیں روند دے گا، وہم لا یشعرون، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا، تم اتنی چھوٹی سی ہو ہیں، جب ان انسانوں کے پاؤں قدم تمہارے اوپر آئیں گے تو تمہاری تو ہڈیاں بھی نہیں ہیں کہ جس سے آواز ہو پتہ چلے، نہ تمہاری آواز نکلنی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس چیونٹی کی آواز سنا دی۔ کئی لوگ نا، بعض تفاسیر پڑھ کے دیکھیں آپ، کئی جو عقل پرست لوگ ہیں وہ قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں چیونٹی کی آواز کس طرح سن لی، وہ پھر تعویل کرتے ہیں، کئی قرآن کی آیات جو ان کی عقل کے مطابق نہیں آتی تو ان کی تعویلیں کرتے ہیں، وہ ان تعویلوں میں ایک تعویل انہوں نے یہاں بھی کی ہے۔ تو انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں، نملہ، یہاں چونٹی مراد نہیں ہے بلکہ نمل قبیلہ ہے۔ ایسی بودی قسم کی جو ہے وہ تعویلیں کہ جو عقل بھی نہیں مانتا۔ اب یہ کہتے ہیں یہ عقل نہیں مانتی ہمیں کہ چونٹی کیسے بول رہی ہے، جو انہوں نے تعویل کی وہ مانتی ہے عقل؟ کیا نمل جو ہے ایک نمل قبیلہ تھا، اور ان قبیلے والوں میں سے ایک قبیلے کا بندہ جا رہا تھا جس کو نملہ کہا گیا، یعنی کہ وہ نملی تھا، قبیلے والا آدمی، اس نے کہا تھا نملیو تم اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، ادخلوا مساکنکم، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ اب اگر یہ ایک نملی تھا، آدمی ہی تھا، تو اگلی آیت جو کہہ رہی فتبسم ضاحکا، تو سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے۔ تو ایک انسان کے کہنے سے مسکرانے کی کیا بات پڑتی ہے؟ اور پھر انسان کہہ رہا ہے کہ تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ کیا سلیمان علیہ السلام کا لشکر اتنا ظالم تھا کہ انسانوں کو کچل دیتا؟ یہ تو بڑا عقلاً بڑا بعید ہے۔ اور پھر آج جدید ریسرچ جو ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ چیونٹیاں آپس میں باتیں کرتی ہیں۔ اس قرآن پر جدید تحقیق کی گئی ہے، کئی سائنسدانوں نے آج ریسرچ سے یہ ثابت کیا ہے۔ آپ جو ہے پہلے بھی میں نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک کی بک جو ہے اسلام، قرآن اور ماڈرن سائنس، ٹھیک ہے نا، ماڈرن میڈیکل سائنس، اب آپ اس بک کا مطالعہ کریں، اس میں چیونٹیوں کے بارے میں مکمل تحقیقات ڈاکٹر صاحب نے پیش کی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو چیونٹیاں باتیں کرتی ہیں آپس میں، چیونٹیوں کا رہن سہن جو ہے، یہ پیچھے ہم پڑھا ہے، مکھیاں، شہد کی مکھیوں کے متعلق بھی کچھ باتیں میں نے بتائی تھی۔ شہد کی مکھیوں کی طرح ان کا بھی رہن سہن جو ہے انسانوں کی طرح ڈسپلن ہوتا ہے، بلکہ انسانوں سے بھی بڑھ کر۔ ہم تو کئی کاموں میں جو ہے بغیر ڈسپلن کے، بغیر اصول اور قوانین کے جی رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک جرمنی کا ایک ریسرچ سکالر ہے، اس نے کہا اگر مجھ سے کوئی پوچھے نا کہ تم کس طرح کی زندگی گزارنا پسند کرو گے، تو میں چیونٹیوں کی طرح زندگی، جس طرح ان کی زندگی ہے، ایک ڈسپلن ہے، ایک زندگی کا مقصد ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مدد ہے، معاونت ہے، اور سب مل جل کر کام کرنا ہے، کاموں کی تقسیم ہے اور نگرانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو چیونٹیوں میں ایک بڑا، جس طرح مکھیوں کی ایک مکھی سردار ہوتی ہے، وہ سب کی ڈیوٹیاں لگاتی، اسی طرح ان میں بھی ایک بڑی سردار چیونٹی ہوتی ہے، وہ دوسرے چیونٹیوں کی ڈیوٹی لگاتی ہے۔
وہ سب کام کر رہی ہیں، اور کام اپنے اپنے لیے نہیں کرتی، وہ پوری اجتماع کے لیے، پوری جو ہے سب مل کر اجتماعیت والا کام کرتی ہیں۔ بعض چیونٹیوں کی ذمہ داری اس نے جو ہے انہوں نے خوراک اکٹھی کرنی ہے، بعض کی ذمہ داری انہوں نے جو ہے پانی اکٹھا کرنا ہے، پانی کو سٹور کرتی ہیں یہ۔ بعض دور جو ہے خطرات سے آگاہ کرنے والی ہوتی ہیں، بعض ان میں سردار ہوتی ہیں، بعض والنٹیئر ہوتی ہیں، بعض جو ہے وہ ان میں دوسروں کی دیکھ بھال کرنے والی، ٹھیک ہے نا۔ تو کاموں کی ایک تقسیم ہوتی ہے، اور پھر یہ اللہ نے اس کو بڑی صلاحیت دی ہے، سونگھنے کی صلاحیت بڑی تیز ہے، اس کی دیکھنے کی صلاحیت بھی بڑی تیز ہے، بڑے دور دراز تک کا یہ سفر کرتی ہے اپنی خوراک کو اکٹھا کرنے کے لیے۔ اور اپنا جس طرح انسان خوراک اکٹھی کر کے محفوظ کر لیتے ہیں، اسی طرح یہ بھی اپنی خوراک کو محفوظ کرنے کا بڑا زبردست طریقہ رکھتی ہے، اپنی خوراک کو محفوظ کرتی ہے، پھر تاکہ ایک لمبے عرصے تک اس کو استعمال کر سکے۔ آپ اگر جائیں کھیتوں میں جب گندم کا سیزن ہو یا کوئی بھی فصل جو ہے وہ کٹی ہوئی ہو، فصل گر جاتی ہے کھیتوں میں، تو یہ دور دراز کا سفر کر کے چیونٹیاں جا کے اپنے لیے دانے اکٹھے کرتی ہیں، چاہے کسی چیز کے دانے، وہ اکٹھا کر کے وہ سٹور کرتی ہیں۔ اور اللہ نے اتنی طاقت دی ہے اس کو کہ یہ اپنے اس کے 6 پاؤں ہوتے ہیں اس کے، اور آگے اس کے جسم کے 3 حصے ہوتے ہیں چیونٹی کے، اور آگے اس کے جو بڑے سے اس کے منہ پر 2 دندے بنے ہوتے ہیں، وہ اتنے باریک ہیں، لیکن اپنے جسم سے کئی گنا زیادہ وزن یہ اٹھا لیتی ہے ان دندوں کے ساتھ، اپنے ان ہاتھوں کے ساتھ اپنے جسم سے کئی گنا زیادہ وزن اٹھاتی ہے یہ، اور دور دراز کا سفر کرتی ہے، واپسی پر اپنا راستہ بھی نہیں بھولتی، یہ راستے میں نشان لگاتے ہوئے جاتی ہے، اور ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں، ایک دوسرے سے اپنا جو ہے راستہ پوچھتی ہیں، اور خطرات سے آگاہ کرتی ہیں، بتاتی ہیں، بعض دفعہ باتیں کر رہی ہوتی ہیں، بعض دفعہ جسم رگڑ کر ایک دوسرے سے جو ہے وہ باتیں کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ان چیونٹیوں سے ہمارے لیے سیکھنے کا سبق کیا ہے؟ یہاں بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ چیونٹیاں اپنے رب سے مانگتی ہیں، کسی اور سے نہیں مانگتی۔ چیونٹیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں تو ان سے نہیں مانگ رہی، وہ اللہ سے مانگ رہی ہیں، پانی اللہ سے مانگ رہی ہیں، دعا اللہ سے کر رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور چیونٹیاں بے مقصد زندگی نہیں گزارتی، ہم بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں۔ چیونٹیوں کا ایک مقصد ہے، ایک اجتماعیت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ چیونٹیاں جو ہے وہ ایسے فضول، ہمیں لگتا ہے شاید یہ فضول گھوم رہی ہوں، لیکن وہ کسی مقصد کے لیے، کسی چیز کی تلاش میں جا رہی ہوتی ہیں۔ صبح صبح نکل کر آپ جائیں، صبح صبح وہ اپنے کام کے لیے لگ گئی ہیں، اور دیر تک کام کرتی رہتی ہیں، بڑی محنت اور مشقت کا طلب کام کرتی ہیں، بے فائدہ بے مقصد کاموں میں نہیں جاتی وہ، ٹھیک ہے نا۔ گھنٹوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ نہیں لگاتی، جس طرح ہم ہیں نا گھنٹوں ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ لگا رہے ہیں جی، فضول کاموں میں۔ ایسے اب تو موبائل آیا ہے نا، موبائل پہ گھنٹوں ضائع کر دیے، موبائل پہ کال کرتے ہوئے گھنٹوں ضائع کر دیے۔ وہ اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتی، وہ اجتماعیت کے لیے جیتی ہیں، سب کا فائدہ سوچتی ہیں، اپنی انفرادی زندگی کے فائدے کے لیے نہیں، سب کی زندگی کے فائدوں کے لیے۔ ہم اجتماعی زندگی کے فائدوں کے کیا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام ہنسے، مسکرائے، ہنستے ہوئے۔ 2 لفظ کیوں آئے ہیں؟ ایک ہے تبسم، ظاہری جو مسکراہٹ ہے، اور ضاحکن اس لیے کہا کہ دل سے خوش ہو کر، دل سے خوش ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ سورۃ عبسہ، سورہ عبسہ میں آئے گا کہ جنتی مسکرائیں گے ضاحکن، وہاں دونوں لفظ ہیں، وہاں بھی دونوں لفظ ہیں کہ اوپر سے بھی خوش ہوں گے، اندر سے بھی خوش ہوں گے۔ تبسم ہے ظاہراً خوشی، اور ضاحکن ہے باطنی خوشی، من قولیا اس کی بات سن کر، وقال اور کہتے کیا ہیں، اتنی بڑی سلطنت، بادشاہت، حکومت، طاقت، جنوں پر حکومت ہے، جانوروں پر حکومت ہے، انسانوں پر حکومت ہے، اقتدار ہے، ساری حکومت کرنے کی جو ضرورت کے سامان ہے سب اللہ نے مہیا کیے ہیں، تو کتنی عاجزی، اس کے باوجود ذرہ برابر بھی اکڑ نہیں ہے، ذرہ برابر بھی اپنے آپ کو بڑا نہیں بنایا۔ کیا کہا؟ ربی اوزعنی، اے میرے رب تو مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک، کہ میں شکر ادا کر سکوں تیری نعمتوں کا، کتنا تو نے مجھے نعمتیں دی ہیں، کتنی بڑی سلطنت عطا کی ہے، اللہ مجھے توفیق دے میں تیرا شکر ادا کر سکوں۔ نعمتک التی انعمت علی، اللہ جو تو نے میرے اوپر نعمتیں کی ہیں، وعلی والدی، اور میرے والدین پر بھی اللہ تو نے نعمتیں کی ہیں، وان اعمل،
اور اللہ مجھے توفیق دے اعملا کہ میں عمل کروں صالحا نیک، ایسے عمل کروں ترضا کہ جس سے تو راضی ہو جائے۔ کتنی پیاری دعا ہے، کتنی پیاری، اس دعا کو یاد کریں۔ اللہ مجھے توفیق دے کہ ان اعملا کہ میں عمل کر سکوں نیک، اور کیسے نیک؟ ترضا جو تجھے راضی کر دیں۔ آج ہم دیکھیں بھی صحیح کہ ہم عمل جو کر رہے ہیں کس کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ میں پڑھا رہا ہوں، آپ پڑھ رہے ہیں، میں بھی اپنے آپ کو دیکھوں، نیت کو پرکھوں، جانچوں، کس لیے پڑھا رہا ہوں؟ قرآن پڑھنے کا، پڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں کس لیے؟ صدقہ کر رہے ہیں کس لیے؟ زکوٰۃ دے رہے ہیں کس لیے؟ کسی کے ساتھ مسکرا کے بات کر رہے ہیں کس لیے؟ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں کس لیے؟ ہماری زندگی کے تمام کاموں کا مقصد کیا ہے؟ کہ لوگ خوش ہو جائیں، لوگ ہمیں اچھا سمجھیں، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج زیادہ تر ہمیں کام کر کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ فلاں خوش ہو جائے گا، فلاں سے مجھے شاباش ملے گی، فلاں سے مجھے ریٹرن ملے گا۔ پھر جب وہ چیزیں نہیں ملتی نا، پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، پھر ہم وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کئی چیزیں، کئی اچھے کام کس لیے چھوٹ جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کے ریٹرن کا جو ہے نیت دنیا میں ہوتی ہے کہ ان سے ہمیں کچھ ملے گا واپس۔ جب وہ نہیں ملتا پھر اچھا سلوک کرنا لوگوں کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ بھئی آپ نے ان کے لیے تھوڑی کیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ یہ چیز سوچا کریں، جب کسی کام میں دل نہ لگے، دل جو ہے اکتا جائے، آپ یہ سوچیں کہ کیا ان کے لیے آپ نے کیا تھا شروع؟ ان سے ریٹرن لینے کے لیے کیا تھا، ان سے فائدہ لینے کے لیے کیا تھا، تو پھر آپ کو اس کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اگر ان کے لیے نہیں کیا تھا تو یہ تو نہیں دے رہے نا، یہ تو آپ پر الٹا الزام تراشی کریں گے، الٹا آپ پر باتیں بنائیں گے۔ بلکہ آپ نے عمل صالحا ترضا، وہ عمل کرنے ہیں جو رب کو راضی کرنے والے، جو اللہ کی رضامندی والے کام ہیں۔ ہم اپنی زندگی کا مقصد یہی کر لیں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، اسی لیے میں مسلمان، اسی لیے نمازی، کہ اپنی زندگی کا مقصد کیا ہو؟ ان اعمل صالحا، اور یہ دعا بھی کریں اللہ مجھے توفیق دے ایسے عمل کرنے کی کہ جو عمل تجھے راضی کر دیں۔ اگلی دعا بھی بڑی پیاری، وادخلنی برحمتک، اللہ مجھے داخل کر اپنی رحمت سے، فی عبادک الصالحین، اپنے نیک بندوں میں مجھے شامل کر لے۔ اتنی پیاری دعا ہے، اس دعا کو یاد کر لیں، اس کو پڑھتے رہا کریں۔ وتفقد الطیر، اور وہ حاضری لگا رہے تھے، سب جمع تھے، اس وقت انہوں نے ایک پرندے کو گم پایا۔ وتفقد الطیر فقال ما لی لا اری الہدہد، کہنے لگے کہ مجھے کیا ہو گیا؟ وتفقد الطیر، پرندہ گم پایا، اب وہ جو ہے نہیں ہے، ہدہد پرندہ نہیں ہے۔ فقال، تو کہنے لگے مالی، مجھے کیا ہو گیا، ہدہد کیوں نہیں ہے؟ اب دیکھیں، پہلی چیز یہ ہے کہ انہوں نے ہدہد کو کیوں کہا کہ یہ نہیں، یہ غائب کیوں ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن یہ بات بیان فرمائی کہ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو ہی کیوں کہا تھا، ہدہد کو ہی کیوں کہا تھا، باقی پرندے ان کی حاضری کیوں نہیں لگائی؟ کہ ہدہد جو ہے یہ انجینئر تھا، کہ ایسی اللہ نے اس کو صلاحیت عطا کی ہے کہ یہ جنگلوں صحراؤں میں جب سلیمان علیہ السلام ہوتے ہی تو یہ پانی کی نشاندہی کرتا تھا کہ زمین کے اندر، اس کی نگاہوں میں ایکس ریز اللہ نے لگائے ہیں، زمین کے اندر یہ دیکھ سکتا ہے، زمین کی گہرائیوں میں پانی کو اسی طرح دیکھ لیتا ہے جس طرح انسان زمین کے باہر کی چیزوں کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ دیکھ لیتا تھا، یہ ہمیں روایات سے ملتا ہے، لیکن آج تک سائنس نے یہاں تک ریسرچ نہیں کی کہ ہدہد پر ریسرچ اتنی کی ہو کہ یہ دیکھ سکتا۔ ہو سکتا ہے جدید دور میں مزید آگے سائنس اس حد تک ریسرچ کر لے کہ ہدہد زمین کے اندر دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ پانی دیکھتا تھا، سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ پانی کی ضرورت تھی، اور ہدہد کی یہ ڈیوٹی لگانی تھی کہ چیک کر کے آئے، دیکھے کہ کہاں پا، پھر اس کو یہ بھی پتہ چل جاتا تھا کہ پانی زمین کے اندر کتنی گہرائی میں ہے۔ جب یہ نشاندہی کرتا تھا پھر حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں کو حکم دیتے تھے کہ وہ زمین کو کھودیں، اور وہ زمین کو کھودتے، اور ان کے کھودنے سے وہاں سے پانی نکل آتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی لیے سلیمان علیہ السلام کو اس وقت ضرورت پڑی ہدہد کی، دیکھا تو ہدہد نہیں ہے۔ تو آگے کیا کہا؟ مالی، مجھے کیا ہو گیا، مجھے کیا ہو گیا، مالی لا، مجھے کیا ہو گیا۔ یہ نہیں کہا ہدہد کہاں ہے، بلکہ کیا مجھ میں کیا کمی آ گئی کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا۔
یہ ایک بڑے آدمی تھے نا سلیمان علیہ السلام، بڑی سلطنت اللہ نے دی تھی، بڑے آدمی کی کئی صلاحیتیں ہوتی ہیں تب اللہ تعالیٰ بڑا بناتے ہیں۔ ان صلاحیتوں میں ایک صلاحیت کیا ہے کہ جب اپنے ماتحت لوگوں کی کمی آئے نا تو پھر اپنے آپ کو دیکھیں میرے اندر کیا کمی ہے کہ اس میرے ماتحت میرے شاگرد میری اولاد میں یہ کمی کیوں آ گئی۔ اپنے ماتحت لوگوں کی کمی دیکھ کر اپنی شاگرد کی کمی دیکھیں نا، اپنے آپ کو دیکھیں کہ میرے شاگرد میں یہ کمی آئی کیوں ہے، کہیں مجھ میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے کہ مالی، اپنے آپ کو کوسا، مجھے کیا ہو گیا، میرے اندر کیا کمی آ گئی، کیا وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، پہلے اپنے آپ کو دیکھیں۔ لیکن ہم اپنی غلطی اپنا قصور تو ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے نا، دوسروں کی غلطی اور دوسروں کا قصور، ہاں، لیکن جب ہم اپنی غلطی مان کر دوسروں کو ان کی غلطی بتائیں گے نا تو پھر اصلاح جلدی ہو جائے گی۔ جب اپنی غلطی مانیں، یہ اس حد تک میری غلطی ہے، آگے یہ آپ کی ہے، جب آپ اپنی غلطی مانیں گے تو آپ کا شاگرد آپ کی غلطی جلدی مان لے گا۔ جب آپ اپنی غلطی مانیں ہی نا، شاگرد کو جب پتہ چلے گا تو پہلی غلطی تو استاد کی، وہ تو مان ہی نہیں رہا، تو میں کیسے مانوں۔ جب آپ کی اولاد آپ کے بچے کو پتہ چلے گا کہ پہلی غلطی تو میرے والد صاحب کی ہے، وہ غلطی مان ہی نہیں رہے، تو میں کیوں مانوں، وہ کہاں مانے گا۔ جب آپ اپنی غلطی مان کے اس پر معذرت کر کے اس کی اصلاح کر کے پھر آپ اپنے ملازم کو یا اپنے شاگرد کو اپنی اولاد کو جب آپ سمجھائیں گے تو جلدی سمجھیں گے وہ، ٹھیک ہے نا۔ تو لا اری الہدہد، انہوں نے کہا مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا یا وہ غائب ہو گیا ہے، وجہ کیا ہے، میں ضرور اس کو سزا دوں گا، عذابا شدیدا، بہت سخت سزا، او لاذبحنہ، یا تو میں اس کو ذبح کر دوں گا، او لیاتینی بسلطان مبین، یا پھر وہ واضح دلیل لے کے آئے۔ فمکث غیر بعید، بس تھوڑی ہی دیر وہاں رکے تھے، فقال احطت، ہدہد آ گئے، انہوں نے کہا احطت بما لم تحط بہ، میں تو وہ خبر لایا ہوں جس خبر کی آپ کو ہوا ہی نہیں لگی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، حضرت صاحب کو پتہ ہی نہیں جو خبر میں لایا ہوں۔ اور یہ کوئی یہ نہیں تھا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کی انسلٹ کرنے کے لیے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ تو میرے قتل کے پلان کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا نا میں یا اس کو قتل کروں گا یا وہ سلطان مبین لائے، تو وہ سلطان مبین پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے کیا کہا، وجئتک من سبا، میں آیا ہوں من سبا، سبا کے علاقے سے، نبأ یقین، ایک یقینی خبر لے کر۔ یقینی خبر کیا ہے، انی وجدت امرأۃ، میں نے ایک عورت کو دیکھا، تملکہم، وہ حکومت کرتی ہے ان پر، عورت بادشاہ بنی بیٹھی ہے، وأوتیت من کل شیء، اس کو بھی ہر چیز دی گئی ہے، اللہ نے بڑی نعمتیں دی ہیں، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کا ایک بڑا عرش بھی ہے، وجدتها، میں نے اس کو پایا، وقومها، اس کی قوم کو، یسجدون للشمس، وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، پرندہ ہو کر، حیوان ہو کر، اس کو بھی اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے، یہ فہم دیا ہے کہ سجدہ کس کو کرنا ہے، اللہ کو کرنا ہے۔ وہ چمکتی چیز کو سجدہ کر رہے ہیں، اس ہدہد کو، اس پرندے کو بھی اللہ نے یہ شعور دیا ہے کہ سر کس کے سامنے جھکانا ہے، چمکتی چیز کے سامنے سر نہیں جھکانا۔ وہ سمجھ رہا ہے اس دنیا میں سب سے زیادہ چمکنے والی چیز سورج ہے، تو یہ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، سورج کو، مالک کو کیوں نہیں سجدہ کرتے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، وہ اس کام کو خوبصورت سمجھ رہے ہیں۔ یعنی یہ جہاں سے ہدہد کے اس واقعے سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ توحید کا فہم جو اللہ کی فطرت ہے وہ اللہ نے جانوروں کو بھی عطا کیا ہے، وہ اللہ نے پرندوں کو بھی عطا کیا ہے۔ جانور کبھی جو ہے جانور کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، جانور کبھی کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، وہ بھی رب کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اپنے مالک کو پکارتے ہیں، اپنے مالک کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں اور اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ نے ان کو بھی سمجھ دی ہے۔ اور ایک انسان کو اگر یہ چیز سمجھ نہ آئے کہ میں نے سجدہ کس کے سامنے کرنا ہے، وہ شرک کر بیٹھے تو وہ اسفل سافلین ہو گیا نا، ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اللہ نے احسن الخالقین بنایا تھا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے اچھا بنایا تھا، سب سے اعلیٰ بنایا تھا، کیونکہ وہ احسن الخالقین ہے۔ لیکن جو گر جائے تو پھر وہ ثم رددناہ اسفل سافلین ہو جاتا ہے۔ وہ للشمس من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، شیطان نے ان کے کام ان کے لیے مزین کر دیے، پر ان کو سیدھے راستے سے روک دیا، فہم لا یہتدون، اب وہ ہدایت ہی نہیں پاتے۔ اللہ یسجدوا، یہ کیوں نہیں سجدہ کرتے اس ذات کو، یخرج الخبا، جو چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکالتا ہے۔ نباتات، انگوریاں، پھل پھول پودے، یہ کہاں ہوتے ہیں پہلے؟ دیکھیں نا، پھل لگ رہے ہیں، نکل رہے ہیں باہر، زمین سے باہر کوئی بھی پھل نکلتا ہے، وہ ایک چھوٹے سے پودے پہ لگ رہا ہے، وہ پہلے کہاں تھا؟ انار کا دانہ کتنا بڑا ہو گیا، لیکن اس کا پودا
اس کی ٹہنی، جس ٹہنی کے ساتھ وہ انار کا دانہ لگا ہوا ہے، وہ ٹہنی کتنی باریک سی ہے، یہ کہاں سے آئے، کہاں سے نکالے اللہ؟ یخرج الخب، وہ چھپی ہوئی چیزیں نکال رہا ہے، چھپے ہوئے خزانے۔ اس انار کے دانے کے اندر رنگ کس نے بھرا؟ کہاں سے آیا رنگ؟ پانی کس نے بھرا؟ ذائقہ کس نے ڈالا؟ مٹھاس کس نے ڈالی؟ کہاں سے ڈالی؟ کہاں سے نکالی؟ یہ رنگ برنگے پھول، یہ رنگ برنگی جو ہے پھل، یہ سبزیاں، یہ فروٹ کس نے نکالا ہے؟ یخرج الخب، اور پھر یہ نہیں صرف درختوں سے نکلنے والے، زمین سے نکلنے والی نباتات، یہ مائنز، یہ خزانے ہیں، یہ سونا، یہ چاندی، یہ جواہرات، یہ کہاں سے؟ زمین سے نکل رہے ہیں۔ کون ہے نکالنے والا؟ یخرج الخب، اللہ یسجد، اس کو کیوں نہیں سجدہ کرتے؟ یخرج الخب فی السماوات، اور جو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، جو سب کچھ دینے والا ہے، ان کو حکومت، طاقت، اقتدار اسی رب نے دی، اس کو سجدہ کریں نا۔ اس کو کیوں نہیں سجدہ کر رہے؟ کیوں اس کو رب کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے سجدہ کیے ہو؟ اس چمکتی چیز کو سجدہ کر رہے ہیں، اس رب کو سجدہ نہیں کرتے۔ لہو ما فی السماوات والارض ویعلم، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، اور تعلنون، جو تم ظاہر کرتے ہو۔ دیکھیں آیت سجدہ ہے، کیوں سجدے کی آیت ہے یہاں پر؟ کیونکہ معنی ہے سجدے کا۔ کیوں سجدہ نہیں کر رہے اس رب کو، اس مالک کو؟ تو فوراً انسان کو چاہیے سجدہ کرے۔ ہم تو سجدہ کرنے والے ہیں، اللہ تیرے سامنے جھکنے والے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اللہ لا الہ، وہ اللہ ہے جو یخرج الخبا، چھپی چیزوں کو نکالتا ہے، جو آسمان و زمین کے خزانوں کا مالک ہے، جو تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو، سب کو جاننے والا ایک اللہ ہے، لا الہ، کوئی الہ نہیں اس کے علاوہ، الا هو رب العرش العظیم، وہ ایک رب ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو یہاں تک ہم آج ختم کرتے ہیں، آگے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے، یہ رکوع بھی کمپلیٹ کریں گے، اگلا بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کے سامنے جھکنے والا، سجدہ کرنے والا بنا دے، اور اللہ ہمیں سجدوں میں سکون عطا کر دیں۔ اللہ ہمیں جو کچھ ہم نے پڑھا اس کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بنانے کی توفیق دیں۔ آج کے اس سبق میں دوبارہ سے میں آپ کو یہ ریپیٹ کرا دوں، ذہن نشین کرا دوں کہ آپ اس دعا کو ضرور یاد کریں۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ یہ دعا آگے بھی آئے گی سورۃ الشورى میں 25ویں پارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں پر نصیحت کر کے کہا کہ ہم نے انسان کو نصیحت کی، خصوصاً جن کی عمر 40 سال ہو چکی، کہ جب انسان کی عمر 40 سال ہو جائے تو تب وہ یہ دعا کرے۔ وہاں بھی یہی الفاظ ہیں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ یہ دیکھیں یہاں پر یہ 26واں پارہ ہے، یہ ہے 26واں پارہ۔ یہاں پر فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسان، ہم نے انسان کو وصیت کی اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے، اور حتیٰ اذا بلغ اشدہ، جب اس کی عمر پختگی کو پہنچے اور وہ 40 سال کا ہو جائے، تو قال، تو کہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، اور اے میرے رب اوزعنی، تو مجھے توفیق دے کہ تیری نعمتوں کا میں شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر کی اور میرے والدین پر کی، یہ کہ میں ایسے عمل کر سکوں جو تجھے راضی کر دیں، اور اللہ میری اصلاح کر دے، میری اولاد کی بھی اصلاح کر۔ انی تبت الیک، یہاں پر کچھ اضافی الفاظ ہیں، انی تبت الیک، اللہ میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، فانی من المسلمین، اور اللہ میں مسلمانوں میں ہوں، میں فرما بردار ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد بھی دعا کرتے تھے، اللہم رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ مجھے توفیق دے تیرا ذکر کر سکوں، تیرا شکر ادا کر سکوں اور تیری اچھی عبادت کر سکوں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔